ہم دیوالیہ ہو چکے، لیکن معاشی طور پر ہمارے ابتر حالات سب کے سامنے ہیں اور سب کو انہیں درست کرنے کی فکر بھی ہے کہ کہیں ہم دیوالیہ نہ ہو جائیں۔ یہ الگ بات ہے کہ معاشی طور پر جو نقصان ہوتے ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں انہیں روکنے کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے، نہ سیاستدان نہ عوام۔ سیاستدان اگر بل بیٹھ کر میثاق معیشت کے لیے تیار نہیں تو عوام بھی رات گئے تک شاپنگ کرتے اور بازاروں مارکیٹوں میں گھومنے پھرنے کی عادت چھوڑنے پر تیار نہیں۔ یہی حال تاجر برادری کا ہے کہ جو مرضی ہو جائے، صبح جلدی دکانیں نہیں کھولنی اور شام 7 بجے بازاروں کو بند نہیں کرنا۔ گویا بحیثیت قوم ملک کو معاشی طور پر ڈیفالٹ کی طرف دھکیل رہے ہیں اور اس میں ہم سب کا حصہ شامل ہے۔ ہمارا یہ رویہ دراصل اس معاشرتی اور اخلاقی دیوالیہ پن کا ایک رخ ہے جس کا بحیثیت قوم ہم ایک عرصے سے شکار ہو چکے، لیکن ہمیں احساس نہیں۔ معاشی طور پر دیوالیہ ہونے پر ملک اور قوم کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن یقین جانیے جس اخلاقی دیوالیہ پن کا ہم شکار ہو چکے اور جس کا نہ ہمیں احساس و ادراک ہے اور نہ ہی اس کی درستگی کی فکر، اس کا نقصان بہت زیادہ ہے جو ہماری نسلوں تک کو متاثر کریں گے۔ ہماری اخلاقیات تباہ ہو چکی، فراڈ، جھوٹ، مفاد پرستی، رشوت، سفارش، دھوکہ دہی، کام چوری، کسی خرابی کا نام لے لے وہ ہم میں موجود دکھائی دیتی ہے۔ ہم نام کے مسلمان ضرور ہیں، لیکن ہمارے عمل دیکھیں تو شرم آتی ہے۔ چونکہ معاشرے کی کردار سازی کو تو ہم کب کا بھلا چکے اور ماضی کے برعکس اب سکولوں کالجوں میں بھی تربیت کا کوئی انتظام نہیں، چنانچہ اس کے نتیجے میں ہم میں اچھائی برائی کی تمیز بھی نہیں رہی۔ جھوٹ، بے ایمانی وغیرہ کو ہم برا سمجھتے ہی نہیں، بلکہ اپنے دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے ان قباحتوں کا سہارا لینے کو اسمارٹنس کا نام دیتے ہیں۔ پیسہ کمانا ہمارا مقصد ہے اور اس کے لیے حلال حرام کی بھی ہمیں کوئی تمیز نہیں۔ معاشرے میں بڑھتے جرائم اور ان کی اقسام کا جائزہ لیں تو سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے جرائم ہو رہے ہیں کہ درندگی اور حیوانیت بھی شرما جائے۔ مغربی دنیا کا نظام حکومت، گورننس اور عوام کو دی جانے والی سہولتوں کے لیے بنائے گئے نظام اور اصولوں کو تو ہم گھاس نہیں ڈالتے، لیکن فحاشی جیسی خرافات کو ہم خوب نکالی کرتے ہیں اور اسے ترقی خیال کرتے ہیں۔ ہماری گراوٹ کا حال دیکھیں تو اب ہمارے معاشرے میں مغرب کی نکالی میں ہم جنس پرستی جیسی لعنت کو عام کرنے کے لیے بھی مختلف حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اسکولوں کالجوں کا ماحول بھی تباہ کیا جا رہا ہے، یعنی جن تعلیمی اداروں میں ہماری نسل کی تربیت اور کردار سازی کا انتظام ہونا چاہیے وہی ہمارے بچوں کے بگاڑ کا ذریعہ بن چکے ہیں۔ یہاں تو اب کچھ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں ایسے نام نہاد اساتذہ بھی موجود ہیں جو تربیت اور تعلیم کیا طالب علموں کو اسلام سے ہی دور کرنے کے در پہ ہیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ میڈیا بھی معاشرے کے بگاڑ اور اخلاقیات کی تباہی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ معاشرے کے اس دیوالیہ پن پر ریاست بھی خاموش اور سیاست بھی۔ اخلاقیات کی بربادی کا مطلب ہے کہ بحیثیت قوم ہم تباہی کا شکار ہیں، گویا کتنا بھی پڑھ لکھ لیں۔ اگر بے ایمانی، جھوٹ، فراڈ کو برا نہیں سمجھا جاتا تو پھر بہتری کی توقع کی بجائے برتری میں ہی اضافہ ہوگا، اور یہی ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے۔ معاشرتی اور اخلاقی طور پر ہم دیوالیہ ہو چکے اور یہ ہمارا سب سے بڑا نقصان ہے۔ بحیثیت قوم ہمیں اس دیوالیہ پن کو ریورس کرنے کی اشد ضرورت ہے، ورنہ معاشرتی اور اخلاقی طور پر تباہ معاشرے قائم نہیں رہ سکتے۔ ریاست، حکومت، عدلیہ، میڈیا اس طرف توجہ دیں۔ سال 2023 کے اہم واقعات اور اپڈیٹس کے لیے جڑے رہیے ڈی ٹی ایم کے ساتھ۔ ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہیپی نیو ایئر 2023۔